السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو لکھنا سیکھنے کی ہماری پہلی ویڈیو ہے، کیونکہ ایک جناب کا میرے پاس میسیج آیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ سر آپ اردو پڑھنا تو سکھا ہی رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں اگر اردو لکھنے کی بھی ویڈیو آ جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے میں بالکل شروعات سے بیسک سے سٹارٹ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم حروف کو لکھنا سیکھیں گے، جو حرف ہوتے ہیں۔ چلیے لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ الف، اس کو الف بولتے ہیں اور اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں آتا ہے بے، اس شیپ میں۔ اس کے نیچے ایک نقطہ ہے اور اس شیپ میں اگر یہ آپ بنائیں گے تو یہ با ہے، اس کو بے بولتے ہیں۔ اردو میں تو بے بولتے ہیں اور عربی میں با بولتے ہیں۔ الف بے۔ اس کے بعد میں آتا ہے پے، تو پے کو بھی ٹھیک اسی طریقے سے بنائیں گے، لیکن فرق یہ ہو جائے گا کہ اس میں 3 نقطے لگا دیں گے اس کے نیچے، یہ پے ہو گیا۔ اب اس میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ شیپ تو ان دونوں کی ایک ہی جیسی ہے، لیکن فرق ان کے نقطوں میں ہے، کیونکہ اردو لکھنے کے لیے یا اردو پڑھنے کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ان کے سروں کو پہچاننا اور نقطوں کی پہچان کرنا۔ تو جس کے نیچے 3 نقطے ہوتے ہیں اس کو پے بولتے ہیں، اور اس کو بے بولتے ہیں جس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اس بات کو آپ کو دھیان رکھنا ہے، اور آپ بھی قلم اور نوٹ بک اٹھا لیں اور لکھنا اسٹارٹ کرتے ہیں اس طریقے سے۔ الف بے پے۔ اب اس کے بعد میں آتا ہے تے، تے۔ تو تے بنانے کے لیے یہاں پہ ہم نے شروعات میں ایک نقطہ لگایا ہے، یہاں پہ 3 نقطے، تو یہ بے ہو گیا اور یہ پے پڑھا جائے گا، الف بے پے۔ تو یہ جب تے بنائیں گے تو تے کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر 2 نقطے لگا دیں گے، آپ ڈاٹ بول لیجئے، ڈاٹ یا نقطے ایک ہی بات ہے۔ تو 2 نقطے اگر لگا دیے تو یہ تے ہو گیا، الف بے پے تے۔ اس طریقے سے لکھنا ہے آپ کو۔ اس کے بعد میں آتا ہے ٹے۔ اب ٹے کیسے لکھیں گے؟ ٹے بھی اسی طریقے سے لکھیں گے، یہی والی شیپ بنائیں گے جو ہم نے اس کی بنائی تھی، ان تینوں کی جو شیپ ہے، بس فرق صرف اتنا آ جائے گا کہ اس کے اوپر جو ہے یہ شیپ بنا کے اس طریقے کی اور طا بنا دیں گے چھوٹا سا، تو یہ ٹے ہو گیا، یہ ٹے ہے۔ الف بے پے تے ٹے۔ تے ہم نے رف کر دیا تھا، یہاں پہ 2 نقطے لگا دیں گے تو تے ہو جائے گا۔ میں لگا کے بتا دیتا ہوں آپ کو اس طریقے سے۔ اور اگر یہاں پر جو ہے اس کے اوپر طا بنائیں گے آپ تو یہ ٹے ہو جائے گا، اس طریقے سے، اس طریقے سے، تو یہ ٹے ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد میں آتا ہے سے۔ بس سے کو کس طریقے سے لکھتے ہیں چلیے میں بتاتا ہوں۔ سے اس طریقے سے لکھا جاتا ہے جیسے کہ آپ نے یہاں پر ہم نے 3 نقطے لگائے، یہاں پر ہم نے 3 نقطے لگائے، یہ پے ہو گیا۔ اب یہ نقطے اوپر لگا دیں گے اس جگہ پر تو یہ سے ہو جائے گا۔ چلیے لگا کر بتاتا ہوں میں آپ کو، یہ سے ہو گیا، الف بے پے تے ٹے سے، اس طریقے سے۔ اب 3 نقطے اوپر لگا دیں گے تو یہ سے ہو جائے گا۔ اب باری آتی ہے جیم کی۔ پہلے اس کو رف کر دیتا ہوں میں۔ اس طریقے سے ایک نقطہ اس کے اندر لگائیں گے تو جیم ہو جائے گا۔ یہ جیم جو ہے اس طریقے سے استعمال میں آ جاتا ہے جیسے کہ انگلش کے اندر جے ہوتا ہے، انگلش میں جے ہوتا ہے اور ہندی میں جے ہوتا ہے۔ تو یہ جیم جو ہے اس کا ساؤنڈ اس کی طرح ہے، ان دونوں کی طرح، یہ جیم ہے۔ اس کے بعد میں آتا ہے چے۔ اب چے کس طریقے سے بنائیں گے چلیے بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اب چے بنانے کے لیے اس میں ایک نقطہ لگایا تھا جیم میں، اب جیم کے اندر اگر آپ 3 نقطے لگا دیں گے، لگا کر بتاتا ہوں۔
تو یہ چے ہو جائے گا. اگر ایک نقطہ ہے تو جیم ہے، اور 3 نقطے اگر آپ اس میں لگا دیتے ہیں تو یہ چے ہو جائے گا. اب چے کے بعد میں آتا ہے ہا. تو ہا بنانے کے لیے سمپل آپ کو کیا کرنا ہے، اس طریقے کا شیپ بنانا ہے، وہ خالی چھوڑ دینا ہے اس میں کوئی نقطہ نہیں لگانا، وہ خالی آپ چھوڑ دیں گے آپ تو یہ ہے ہو جائے گا. اس کے بعد میں آتا ہے خے. خے بنانے کے لیے اس کے اوپر ایک نقطہ لگا دیں گے، جو آپ نے شیپ بنایا تھا یہ والا، اس کے اوپر ایک نقطہ لگا دیں گے تو یہ خے ہو جائے گا. اس کے بعد میں آتا ہے دال. دال کس طریقے سے لکھتے ہیں بتاتا ہوں. دال بنانے کے لیے یہ شیپ دال اس طریقے سے بنانا ہے آپ کو. اس کے بعد میں آتا ہے ڈال. کچھ نہیں کرنا ہے، اس طریقے سے شیپ بنانے کے بعد میں ہلکا سا فا اس کے اوپر بنا دینا ہے. دال ڈال یہ اس طریقے سے ہو جائے گا. اس کے بعد میں آتا ہے زال. اس کے بعد میں آتا ہے را. اس کے بعد میں آتا ہے ڑا. اس کو ڑا بولتے ہیں. اس کے اوپر بھی طا لگا دیں گے تو ڑا ہو جائے گا، اور اس کو اگر خالی چھوڑ دیں گے تو را. اور یہ دال ہے، اگر دال کے اوپر ہم نے طا بنا دیا تو یہ ڈال ہو گیا، یہ ڈال پڑھا جائے گا. اور اس کے اوپر اگر ایک نقطہ لگا دیا تو زال ہو گیا. یہ را ڑا دال ڈال زال را ڑا. اس کے بعد میں آتا ہے زا. ایک نقطہ آپ نے اس کے اوپر لگا دیا تو یہ زا ہو گیا. یہ دیکھیے اگر آپ اس کے اوپر ایک نقطہ لگا دیتے ہیں اس طریقے کی شیپ بنا کے، جیسے کہ ہم نے یہاں پہ اس طریقے کی شیپ بنائی اور یہاں پر ہم نے ایک نقطہ لگا دیا تو یہ زا ہو گیا. وہ خالی چھوڑ دیں گے اس کو جیسے کہ یہاں پر ہے تو یہ را پڑھا جائے گا، اور اس کے اوپر طا بنا دیں گے اس طریقے سے تو یہ ڑا ہو جائے گا. دال ڈال زال را ڑا زا. اگر آپ کو کوئی ویڈیو میں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی اس کا جو ہے حل نکالا جائے گا انشاءاللہ. زا کے بعد میں آتا ہے سین. سین اس طریقے سے لکھتے ہیں سین. یہ سین ہو گیا. اس کے بعد میں آتا ہے شین. سیم اسی طریقے کی شیپ بنانے کے بعد میں بس 3 نقطے لگانے ہیں اس کے اوپر. میں بنا کے بتاتا ہوں آپ کو. اس طریقے سے یہ 3 نقطہ آپ نے اس کے اوپر لگا دیے، یہ شین ہو گیا. سین یہ سین ہے، یہ شین ہے. اس میں فرق ایسا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو لکھ کر. جیسے کہ ہندی میں سے ہوتا ہے یہ والا، تو اس کے لیے تو آپ کو یہ سین ہو گیا چھوٹا والا سین. اور اس بڑے والا جو شے ہوتا ہے اس کے لیے یہ والا شین، اس کا ساؤنڈ یہ ہے. اور اس کا یہ والا جو سے بنایا ہے ہم نے اس کا یہ ہے. تو سین شین. اب سین ایک طریقے سے اور لکھا جاتا ہے، چھوٹا والا یا بڑا والا ہو. اس میں فرق یہ ہو جائے گا کہ اگر نقطے آپ 3 لگا دیتے ہیں تو بڑا شین ہو جائے گا، اور نقطے نہیں لگاتے صرف ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو سین صرف سین پڑھا جائے گا. یہ سین اس طریقے سے بھی لکھتے ہیں، 2 طریقے سے لکھا جاتا ہے. اس کو لمبا کر دیں گے اس طریقے سے اور ایسے کر دیں گے تو یہ بھی سین ہو گیا. 2 طریقے سے لکھا جاتا ہے، چھوٹا سین بھی بڑا سین بھی. اب اس کے اوپر جو ہے 3 نقطے آپ نے لگا دیے یہ شین ہو جائے گا شین. اس کے بعد میں آتا ہے سواد. اس طریقے سے. اور سواد کے بعد میں اگر آپ اس کے اوپر ایک نقطہ لگا دیتے ہیں تو یہ زواد ہو گیا. سواد زواد. وہ خالی چھوڑیں گے تو سواد ہوگا، وہ خالی نہیں چھوڑیں گے تو زواد ہوگا.
آج کی ویڈیو لمبی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یا تک الف سے لے کر یا تک میں پورے حرف آپ کو سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ ضاد ہو گیا، ضاد کے بعد میں آتا ہے طا۔ طا اس طریقے سے لکھتے ہیں۔ طا کے بعد آتا ہے ضا۔ اسی طریقے کی شیپ بنانے کے بعد میں آپ ایک نقطہ لگا دیں گے تو ضا ہو جائے گا، طا ضا۔ اس کے بعد میں آتی ہے عین۔ اس طریقے سے عین۔ اس کے بعد میں آتی ہے غین۔ اسی طریقے کا شیپ بنا کے اس کے اوپر ایک نقطہ لگا دیں گے تو غین ہو جائے گی، طا ضا عین غین۔ اگر نقطہ نہیں لگائیں گے تو عین، اور اگر ایک نقطہ آپ نے لگا دیا اس میں تو یہ غین ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں آتا ہے فا۔ فا، فا اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں آتا ہے کاف، چھوٹا والا، اس کو اس طریقے سے لکھتے ہیں۔ اس کے بعد میں آتا ہے قاف۔ قاف گول گول کر کے اس طریقے سے بنا دیں گے آپ، یہ قاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں آتا ہے لام، گاف آتا ہے اس کے بعد میں۔ گاف، چھوٹے والے کاف کے بعد میں جو ابھی ہم نے بنایا تھا اس طریقے سے، یہ کاف اس کے بعد میں آتا ہے۔ اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو یہ کاف ہو گیا، اس کے اوپر اس طریقے سے ایک اور بنا دیں گے تو یہ گاف ہو گیا، اس طریقے سے گاف۔ پھر آتا ہے قاف جو میں نے ابھی آپ کو بنا کے دکھایا۔ اس کے بعد آتا ہے لام، اس طریقے سے یہ لام ہے۔ اس کے بعد میں میم، اس کے بعد میں آتا ہے نون، اس کے بعد آتا ہے واو، اس کے بعد میں آتا ہے ہا، ایک تو یہ والا آتا ہے۔ اس کے بعد میں آتا ہے نون، اس کے بعد میں آتا ہے واو، اس کے بعد میں آتا ہے ہا، ایک یہ والا آتا ہے اور اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے ہا، اور ایک ہاتھ و چشمی آتا ہے اس طریقے سے۔ نون واو ہا ہا ہا، یہ ایک ہی یوز ہوتا ہے ان کا، لیکن لکھنے میں فرق ہے صرف، تینوں ایک ہی ہیں یہ۔ اس کے بعد میں آتا ہے حمزہ، اس کے بعد میں چھوٹی یا اس طریقے سے لکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد میں بڑی یا اس طریقے سے۔ یہ اس کو یا بولتے ہیں، اس کو بھی اور اس کو بھی، فرق یہ ہے ان میں۔ جب آپ آگے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے یہ بتاؤں گا میں آپ کو۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا حافظ۔